گلگت بلتستان الیکشن کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری 24 میں سے 18 نشستوں کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج سامنے آ گئے پاکستان پیپلز پارٹی نے 9 نشستوں کے ساتھ سب سے آگے ہے 6 آزاد امیدواروں نے میدان مار لیا مسلم لیگ نون نے 2 اور مجلس وحدت المسلمین 1 نشست جیتنے میں کامیاب جیالوں کا جشن روایتی رقص بھی کیا ہوائی فائرنگ سے فضا گونج اٹھی گلگت بلتستان میں تیر کی بارش ہو رہی ہے حکومت بنانے کی کوشش کریں گے چیئرمین پیپلز پارٹی کا بلاول بھٹو کا سوشل میڈیا سائٹ ایکس پر پیغام کہا کہ پیپلز پارٹی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھر رہی ہے عوام کے اعتماد پر تہہ دل سے شکر گزار ہیں جیالوں کو شاندار فتح مبارک مشرق وسطی کی صورتحال پھر کشیدہ ایران اور اسرائیل کے ایک دوسرے پر حملے ایران نے اسرائیل کی جانب میزائل داغے اسرائیلی شہروں میں سائرن بج گئے بن گوریان ایئرپورٹ بند کر دیا گیا اسرائیلی فوج کا تمام ایرانی میزائل فضا میں تباہ کرنے کا دعویٰ اسرائیلی فضائیہ کے جنگی طیاروں نے ایران کے اندر داخل ہو کر متعدد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا تہران تبریز اصفہان اور کرج دھماکوں سے لرز اٹھے ایران کے مغربی حصے کی فضائی حدود غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دی گئی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر مزید حملوں کا انتباہ جاری کر دیا پاسداران انقلاب کے مطابق اگر اسرائیل نے جارحانہ کارروائیاں دہرائیں تو جواب مزید بڑا ہوگا خطے میں امریکہ اور اسرائیل کے تمام اہداف کو شامل کیا جائے گا پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے لیے ہوا سے مار کرنے والے بیلسٹک میزائلوں کا استعمال کیا ایران نے بارہا کہا لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں برداشت نہیں کی جائیں گی ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی کے مطابق مزید خلاف ورزیوں کا زیادہ شدت سے جواب دیا جائے گا ایرانی دفتر خارجہ نے واضح کیا کہ صہیونی ریاست پر حملے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے حق دفاع میں کیے ابراہیم ذوالفقاری نے باور کرایا کہ جنگ پر اس شرط پر قبول کی کہ سیز فائر تمام محاذوں پر جنگ بندی ہوگی لیکن ہمیشہ کی طرح امریکہ اور اسرائیل اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہے امریکی صدر نے مذاکرات کو متاثر ہونے سے بچانے کے لیے اسرائیلی وزیر اعظم کو ایران پر حملے سے منع کیا تھا ٹیلی فونک گفتگو میں نتنیاہو کو فوری طور پر جواب نہ دینے پر بھی قائل کر لیا تھا اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم پہلے ایران پر حملے نہ کرنے پر آمادہ دکھائی دیے بعد میں انہوں نے ٹرمپ کے مشوروں کو ہوا میں اڑا دیا صدر ٹرمپ کا معاہدہ نہ ہونے کی صورت میں ایران کے خلاف کمانڈو ایکشن پر غور کرنے کا اعلان اسرائیل کے پاس امریکہ ایران معاہدہ قبول کرنے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہوگا برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز سے گفتگو میں ٹرمپ کا 2 ٹوک پیغام واضح کیا تمام فیصلے وہ خود کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو نے واضح کیا ایران کے حملوں کا امریکہ سے معاہدے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا امریکی صحافیوں سے گفتگو میں آگاہ کیا کہ وہ بیروت پر اسرائیلی حملوں سے خوش نہیں ایران نے اسرائیل پر میزائل داغ دیے یہ کافی ہے تہران مذاکراتی میز پر واپس آئے اور معاہدہ کرے ایران کے اسرائیل پر تازہ حملوں سے پیدا صورتحال پر سعودی اور قطری وزرائے خارجہ کا رابطہ خطے میں امن قائم کرنے کی کوششوں پر تبادلہ خیال شہزادہ فیصل بن فرحان اور شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطے کو کسی بڑی تباہی اور جنگ سے بچانے کے لیے سفارتی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق ایرانی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل عاصم منیر اور سعودی قطری اور برطانوی سمیت کئی ممالک کے ہم منصبوں سے ہنگامی رابطے عباس عراقچی نے تہران کے موقف سے آگاہ کیا عراقچی نے واضح کیا کہ ایران کا حالیہ اقدام جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کا جواب تھا جنوبی بیروت اسرائیل کا ڈرون اور میزائلوں سے حملہ 2 افراد شہید بچوں سمیت 20 افراد زخمی ہو گئے امریکہ نے بیروت میں اسرائیلی حملے کے لیے گرین سگنل نہیں دیا امریکہ اس حملے میں کسی بھی طرح شامل نہیں تھا امریکی ویب سائٹ ایکسوس کا دعویٰ راولاکوٹ آزاد کشمیر میں کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح شرپسندوں کی فائرنگ 4 پولیس اہلکار شہید ترجمان انسپکٹر جنرل آزاد کشمیر کے مطابق 20 سے زائد پولیس اور سیکیورٹی اہلکار زخمی بھی ہوئے آزاد کشمیر پولیس نے کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا چھاپے کے دوران مرکزی دفتر سے ایک سب مشین گن 1 12 بور رائفل اور 1 پستول برآمد شہریوں کی بڑی تعداد میں موجودگی کے باوجود کوئی احتجاج یا نعرے بازی دیکھنے میں نہیں آئی
آزاد کشمیر کے دیگر اضلاع کی طرح باغ میں بھی زندگی معمول کے مطابق رواں دواں، کاروباری سرگرمیاں عروج پر، سڑکوں پر ٹریفک کی روانی برقرار۔ ضلع باغ کے غیور اور باشعور عوام نے نام نہاد احتجاجی کال مسترد کر دی۔ ہٹیاں بالا میں بھی صورتحال معمول کے مطابق، کاروباری سماجی سرگرمیاں معمول کے مطابق جاری۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس 1 پر دی گئی رائے نے مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کے موقف کو درست ثابت کر دیا۔ احتجاجی سیاست مسترد کر دی۔ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں اور انہیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کی رائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج 3 بجے ہوگا۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں آئندہ مالی سال کے قومی ترقیاتی بجٹ، اہم معاشی اہداف، پبلک سیکٹر انویسٹمنٹ اور مہنگائی کے سالانہ ہدف کی منظوری دی جائے گی۔ کوئٹہ میں تیزاب گردی کا شکار لیڈی ڈاکٹر کراچی کی نجی اسپتال میں زیر علاج۔ سندھ حکومت کی ترجمان سعدیہ جاوید کی متاثرہ خاتون ڈاکٹر کی عیادت۔ پیپلز پارٹی خواتین ونگ کی صدر فریال تالپور کی جانب سے مکمل تعاون اور ہمدردی کا پیغام پہنچایا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں پولیس مقابلوں کے بعد 6 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ قبضے سے اسلحہ موٹر سائیکل برآمد۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر لیے۔ ملک کے مختلف شہروں میں شدید گرمی۔ کراچی میں پارہ 36 ڈگری کو چھو گیا۔ لاہور میں 40، پشاور میں 37، کوئٹہ میں 28 اور اسلام آباد میں 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ محکمہ موسمیات نے 12 جون تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ ہیٹ ویو کا الرٹ بھی جاری۔ اور فلپائن کا علاقہ منڈانا اور شدید زلزلے کے جھٹکوں سے لرز اٹھا۔ شدت 7.8 ریکارڈ، 3 افراد ہلاک، 4 زخمی۔ سونامی وارننگ جاری۔